ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 37 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7092 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,52,296 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,08,822، سندھ میں 1,53,051، خیبر پختونخوا میں 41,472، بلوچستان میں 16,274، گلگت بلتستان میں 4,416، اسلام آباد میں 23,122، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,139 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 48,47,105 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,923 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,21,563 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,219 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 37 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,092 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,455، سندھ میں 2,718، خیبر پختونخوا میں 1,303، اسلام آباد میں 250، بلوچستان میں 155، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 118 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز PNS تبوک کو پاک بحریہ میں شامل کر لیا گیا۔ PNS تبوک کی کمیشننگ تقریب رومانیہ میں منعقد ہوئی۔ رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز PNS تبوک کو پاک بحریہ میں شامل کر لیا گیا۔ PNS تبوک کی پاک بحریہ میں کمیشننگ کی تقریب رومانیہ میں منعقد ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو متعدد نیول آپریشنز سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈومن شپ یارڈ کے درمیان پاک بحریہ کے لیے 2 جہازوں کی تیاری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز PNS یرموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستانی بحری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شمولیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے بھی جہاز کی تیاری پر ڈومن شپ یارڈ کے تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم رات 12 بجے ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہوگی اور قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ قبل از وقت الزامات عائد کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ 15,900 اہلکار انتخابات کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ 15 نومبر کو 23 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ 1,160 پولنگ اسٹیشن اور 847 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں 418 انتہائی حساس، 311 حساس اور 431 پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں پاپڑوالا، کباڑی اور چپڑاسی کے بعد گوالا بھی سامنے آ گیا۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو شواہد مل گئے کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے دودھ فروش رانا محمد ذیشان جاوید کے نام سے 1,63,940 ڈالر منتقل ہوئے۔ رانا محمد ذیشان جاوید کا کہنا ہے کہ پتوکی میں بھینسوں کا دودھ فروخت کر کے گزر بسر کر رہا ہوں۔ 2007 میں میرے نام سے انگلینڈ سے لاکھوں روپے سلمان شہباز کو منتقل ہوئے، جس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں اپنی زندگی میں صرف ایک بار وزٹ ویزے پر دبئی گیا تھا۔ محمد ذیشان جاوید کے مطابق میرا شہباز شریف یا ان کی فیملی کے کسی ممبر سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میرا سلمان شہباز سے بھی کوئی کاروباری یا ذاتی لین دین نہیں۔ میرا نام غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر سلمان شہباز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے سانحہ کشمور پر کہا ہے کہ جنسی زیادتیوں کو روکنے کا واحد حل سزائے موت ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ کشمور سانحے پر صدمے کی کیفیت ہے اور دل گرفتہ ہے۔ ایسے دل سوز اور شرمناک واقعات مسلسل ہو رہے ہیں جو ہمارے نظام حکومت اور انصاف پر سوالیہ نشان ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ایسے مجرموں کے لیے زینب الرٹ بل میں سزائے موت تجویز کی تھی، لیکن اس کی مخالفت کی گئی، حالانکہ سزائے موت ہی اس جرم کو روکنے کا واحد حل ہے۔ واضح رہے کہ سندھ کے علاقے کشمور میں 4 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جس نے ہر شہری کو لرزا کر رکھ دیا۔
کراچی کے رہائشی تبسم بی بی کو نوکری کا جھانسا دے کر کشمور لے جایا گیا، جہاں پہلے اس کے ساتھ اور پھر اس کی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ معصوم بچی پر وحشیانہ اور بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ اس کے پیٹ کی آنت بھی نکل آئی، اس کے دانت توڑ دیے گئے، گلا دبا دیا گیا اور سر کے بال بھی کاٹ دیے گئے۔ واقعے کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔